السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، والبعث بعد الموت، والقدر. أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجہ والحاکم رحمہم اللہ۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے، بہت بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس کے ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اس کے پیارے پیارے نام ہیں اور بے عیب بے مثال صفات ہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ عظمتوں والا ہے، جو چاہے کرتا ہے، موفق ہے وہ جس کو اس نے توفیق دی، محروم ہے وہ جس کو اس نے دور کر دیا۔ جنت اس کی، جہنم اس کی، مخلوق اس کی، دنیا بنائی عمل کرنے کے لیے، آخرت رکھی بدلوں کے لیے، وعدہ کیا اچھا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں سے جو اچھے کام کرتے ہیں، ڈرایا سزاؤں سے ان کو جو برا عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دینے کے لیے اور شرک مٹانے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، عقیدے کی تعلیم دی، عقیدے کی اہمیت بیان کی اور صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے کی تلقین اور تاکید فرمائی۔ ایک ایسا دین چھوڑ گئے جو روشن اور واضح ہے، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلوات کے بعد عقیدۃ طحاویہ کا ہفتہ واری سلسلہ یہاں رحاب جدہ سعودی عرب میں چل رہا ہے۔ آج جمادی الاولیٰ کی 22 تاریخ ہے، 1439 ہجری چل رہی ہے، 8 فروری 2018 عیسوی ہیں۔ آج کی عبارت پڑھنے کے لیے میں طالب علم جو پہلی مرتبہ آج انشاءاللہ ہمارے سامنے پڑھیں گے،
عاطف انیس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کی عبارت عقیدہ تحویہ کی پڑھیں تاکہ ہم اس کو سنیں اور پھر اس کا درس آپ کی خدمت میں پیش کریں. عاطف انیس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر التحاوي رحمه الله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. بارک اللہ فی. اللہ جزائے خیر دے طالب علم عاطف انیس کو جنہوں نے ابھی ہمارے سامنے آج کے درس کی عبارت پڑھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو سلسلہ بھی عقیدے میں اس کتاب کا چل رہا ہے عقیدہ تحویہ کا، وہ ہے الایمان بالیوم الآخر سے متعلق باتیں. بتایا تھا پچھلے درس میں ہم نے کہ آخرت پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتی ہے. آخرت پر ایمان لانے میں جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، موت پر ایمان اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے جو آیتوں میں یا احادیث میں مذکور ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا شامل ہے. مطلب بندے کا ایمان آخرت پر اسی وقت صحیح ہوگا جب وہ موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد جو مراحل ہیں، قبر، قیامت، حساب، ترازو، اعمال نامے، جزا وغیرہ، جن تمام چیزوں کا ذکر کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان میں شامل ہے. پچھلے درس میں بات رکی تھی قبر کے متعلق. ایک عبارت پڑھی تھی ہم نے، بلکہ طالب علم نے پڑھی تھی، منیب نے، آپ کو یاد ہوگا، والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. یہاں بات رکی تھی کہ قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. دراصل یہ ایک حدیث جو ترمذی وغیرہ میں وارد ہوئی ہے، حالانکہ اس کی سند صحیح نہیں ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے، جو دیگر نصوص سے ہمیں ملتا ہے کہ قبر دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. اور حدیث میں ایک بات ثابت ہے صحیح سند سے، اور وہ یہ کہ القبر اول منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہوگی. یہاں جو نجات پائے وہ آگے بھی نجات پائے گا، اور یہاں جو پھنس جائے اس کے لیے آگے بھی ویل ہے اور نقصان. بندے کا حساب قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے جب قبر میں میت کو دفن کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات بتائی گئی پچھلے درس میں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قبر میں سوالات ہوں گے اور ان کا جواب بھی ہوگا. صحیح جواب دینے والوں کے لیے نعمت ہوگی اور غلط جواب دینے والوں کے لیے قبر میں عذاب ہوگا. اور میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں گھر 3 ہیں، 3 قسم کے گھر ہیں. میں نے بتایا تھا تینوں گھروں کے نام. تو میرا یہ آج ایک سوال ہے بس کہ وہ 3 گھر کون سے ہیں. ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے. جو پچھلے درس میں آخر میں یہی بات ہوئی تھی، لاسٹ، اس کے بعد ختم ہو گئی تھی بات. گھر دور 3 قسم کے ہیں. جی بہت اچھے امجد بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے جواب سے کون سنتے ہیں غور سے اور یاد رکھتے ہیں. پچھلے جمعرات یعنی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، تو 1 مہینہ پہلے کی، 6 مہینے پہلے کی، 1 سال پہلے کی بات ہے. یاد رکھا کریں. دور علماء نے ذکر کیا دار
برزخ بھی اسی کا نام برزخ ہے، بتایا تھا. 3 گھر ہیں، 3 دور ہیں، دار الدنیا اور دار القبر یا برزخ، اس کا نام برزخ بھی ہے، قبر کی زندگی، قبر کا گھر، اور آخرت کا گھر. یہ 3 قسم کے دور ہیں. اور ایک قبر کی جو زندگی ہے یا وہاں کے جو حالات ہیں وہ دنیا اور آخرت کے گھر کے درمیان ہیں. یہ دنیا کی زندگی جس میں ابھی ہم ہیں یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد قبر کا مرحلہ آئے گا جو برزخ کی زندگی ہوگی، اس کے بعد آخرت. تو آخرت سے پہلے قبر ہے. اور یہاں وہی بتاتے ہیں کہ قبر یا تو روضہ من ریاض الجنہ ہوگا آپ کے لیے، یا حفر من حفر النعیم، یا تو آپ کے لیے خیر ہوگا اس میں، یا تو اس میں آپ کے لیے نقصان ہوگا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، جس میں یہ الفاظ آئے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران. روضہ عربی میں اصل میں کہتے ہیں ایسی جگہ کو، کیاری ترجمہ کیا جاتا ہے، باغیچہ، کیاری، کیاریوں میں سے کیاری، ایسے اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اس کا. لیکن روضہ کا اصلی معنی ہوتا ہے، جس کی جمع ریاض ہے، روضہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پانی بہت ہو اور ہریالی ہو، پانی اور ہریالی ہو، کشادہ مکان ہو، کشادہ جگہ جہاں پانی اور ہریالی ہو، اس جگہ کو روضہ کہتے ہیں. باغیچہ، کیاری، مختلف معنی اس کا کیا. جنت، حفر گڑھے کو کہتے ہیں. تو یا تو جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا قبر، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. بتایا تھا پچھلے درس میں نے حدیث پڑھ کر آپ کو سنائی گئی تھی کہ سوالات کے جوابات صحیح دیتا ہے بندہ تو آسمان سے آواز آتی ہے، تو اس کے لیے جو نعمت ملتی ہے، جس پر میں نے دعا بھی کی تھی اور آپ لوگوں نے آمین بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب منکر نکیر کے سوالات کے صحیح جواب قبر والا دیتا ہے میت اللہ کی توفیق سے، تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا بستر لگاؤ اور جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھولو. اور اگر اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو سے وہ محظوظ ہوتا ہے. اور جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے کھلے میدان میں، وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ سب غیبی امور ہیں، ذکر ہے. یہ ابھی جو بات میں نے بتائی یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک بات جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ انسان کی روح جنت کے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سن لیں آپ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوی الى تلك القنادیل. صحیح مسلم کی الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کی روحیں، ان کی جو قبر میں صحیح جو جنت جی لوگ ہوں گے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کا مسئلہ ہے یہ مرحلہ، ان کی روحیں ہرے ہرے پرندوں کے پیٹ میں ڈالی جائیں گی. لہا قنادیل، پھر وہاں قندیل سمجھتے ہیں آپ، قنادیل قندیل ہوں گے جو عرش سے لٹکے ہوئے ہوں گے. یہ روحیں جو پرندوں میں ڈالی جائیں گی، یہ جنت میں جہاں چاہیں گی گھومتی رہیں گی، اور گھومنے کے بعد پھر واپس ان قنادیل میں، ان قندیلوں میں لوٹ جائیں گی. یہ ہے صحیح مسلم کے الفاظ. اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روحیں جنت میں سیر کریں گی. لیکن سوال یہ کن لوگوں کی روحوں کے متعلق حدیث آئی ہے؟ یہ ان لوگوں کی روحوں کے متعلق حدیث آئی ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، شہداء کی روحیں. تو یہ تو خاص ہے مسئلہ. اچھا اگر کوئی شہید نہ ہو لیکن ایمان پر موت ہو جائے، اچھا تھا، صحیح عقیدے کا تھا، اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث آئی ہے جو صحیح سند سے ابن ماجہ، نسائی، مسند امام احمد میں اور موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا انما نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ. مومن کی روح کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک پرندے کی شکل میں وہ ہوگی جو جنت کے ایک درخت پر لٹکی ہوئی ہوگی. وہ پرندہ جنت کے درخت سے لٹکا ہوا ہوگا. اس پرندے میں اس کی روح ہوگی. کس کی؟ مومن کی. یہ شہید نہیں، عام مومن ایمان والے. ویسی رہے گی کب تک؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں اس دن جس دن قیامت واقع ہوگی لوٹا نہ دے. اس وقت تک جنت کے اس ایک پرندے میں ہوگی اور وہ پرندہ جنت کے ایک درخت سے لٹکا ہوا. تو یہ ایمان والوں کے متعلق ہے. جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہم نے حدیث پڑھی تھی پچھلے درس میں کہ ان کے لیے قبر تنگ کر دی جائے گی اور دوزخ کا بستر ہوگا جہنم کا ان کے لیے، کیونکہ وہ جواب غلط دیں گے 3 سوالات کے. اور ان کے لیے جہنم کا لباس پہنایا جائے گا اور جہنم کی طرف سے دروازہ کھولا جائے گا جہاں سے سخت وہاں کی گرمی اور وہاں کی زہریلی ہوائیں اس تک پہنچتی رہیں گی اور قبر تنگ کر دی جائے گی اس طرح کہ اس کی پھسلیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ عذاب ہوگا اس انسان کے لیے جس نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا یا شرک پر جس کی موت واقع ہو گئی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، ہماری قبروں کو اللہ رب العالمین روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے اور جہنم کے گڑھے نہ بنا. آمین. اس کے بعد آگے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ. ترجمہ: ہم یعنی اہل سنت والجماعت ایمان لاتے ہیں دوبارہ زندگی پر. بعث، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں دوبارہ زندگی پر. ایک وجزاء الاعمال یوم القیامہ، اور اعمال کے بدلوں پر بھی ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن. قیامت کے دن اعمال کے بدلوں پر. والعرض، اور پیشگی پر بھی ہمارا ایمان ہے. پیش جو ہوں گے اللہ کے سامنے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. 3 والحساب، اور حساب پر بھی ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن حساب ہوگا. 4 وقراءۃ الکتاب، اعمال نامے پڑھنے پر بھی ہمارا ایمان ہے، اعمال نامے کے ریڈنگ پڑھنے پر. 5 والثواب، اور ثواب ملے گا قیامت کے دن، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. کتنے ہوئے؟ 6 والعقاب، اور سزائیں بھی ہوں گی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. 7 والصراط، پل صراط ہوگا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. 8 والمیزان، اور ترازو بھی ہوگا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. آگے کہتے ہیں والجنت والنار مخلوقتان، ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں. لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، نہ یہ کبھی یہ دونوں یعنی جنت اور جہنم نہ فنا ہوں گے نہ ختم ہو جائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ، ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو مخلوق سے پہلے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ لوگ بنائے، جہنم کے لیے بھی کچھ لوگ پیدا کیے. فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ادخلہ الجنت فضلا من، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے، بندوں میں سے جن کو چاہے اپنی مہربانی سے جنت میں داخل کر دے. ومن شاء منہم الی النار عدلا منہ، اور اللہ تعالیٰ جن کو چاہے انسانوں میں سے دوزخ میں داخل کر دے، یہ اس کی طرف سے عدل اور انصاف ہوگا. آئیے پڑھتے ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں. نؤمن بالبعث، سب سے پہلا مسئلہ بعث یعنی دوبارہ زندگی پر ہمارا ایمان. بعث عربی میں کہتے ہیں الاحیاء بعد الموت، موت کے بعد زندگی. موت کے بعد زندگی پر ہمارا
ایمان ہے، اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی بہت سارے نصوص ہمیں ملتے ہیں۔ موت کے بعد زندگی پر ایمان، یہ ایمان کے اصولوں میں سے ہے، ایمان کے اصولوں میں سے، ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، اور اس کا ذکر بہت ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ کس کا؟ بعث بعد الموت، موت کے بعد زندگی پر بہت ساری آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہاں بھی ایمان بالیوم الآخر کا ذکر ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اس کے علاوہ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ بھی ایک آیت ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ ضرور تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، سورہ تغابن کی زبردست آیت ہے۔ یہ بھی کافروں کا یہ گمان ہے، یہ زعم ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن تم لوگ ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ آیتیں ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ حدیثیں بھی اس سلسلے میں بہت ساری آئی ہیں، اس میں سے ایک حدیث ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں آئی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ ایک، باللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 2، وانی رسول اللہ، میرے بارے میں ایمان نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نمبر 3، والبعث بعد الموت، موت کے بعد زندگی پر۔ 3، والقدر، اور تقدیر پر۔ یہ حدیث اور جیسی بہت ساری حدیثیں دلیل ہیں اس بات کی کہ دوبارہ زندگی ہوگی۔ اور قیامت کے مختلف نام ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دن کتنا بڑا دن ہوگا، جس دن لوگوں کو حساب کے لیے جمع کیا جائے گا، لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، مطلب قبروں سے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ بھی ایک آیت ہے۔ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کیا، پھر لوٹائے گا ان کو دوبارہ، مطلب دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ چیز اللہ پر آسان ہے۔ تو بعث یعنی دوبارہ زندگی، اس پر ایمان واجب ہے، لیکن بعض فلسفے سے تعلق رکھنے والوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ روحوں کو دوبارہ جسموں کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، عقل اس کی دلالت نہیں کرتی ہے، یا عقل کے خلاف ہے یہ چیز کہ ایک آدمی مر جائے اور اس کی روح نکل جائے، دوبارہ جسم میں اس کی روح لوٹا دی جائے گی، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ قیامت کے آخرت کے ناموں میں سے یوم الجزاء، یوم الحساب، یوم الدین، یوم العرض، یہ سب قیامت کے ناموں میں سے نام ہیں جو ہمیں آیتوں یا حدیثوں میں ملتے ہیں۔ آخرت کا دن جو بعث کا دن ہوگا، مرنے کے بعد جو زندگی ہے، اس کے نام یوم الجزاء بھی ہے کیونکہ وہ بدلوں کا دن ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے بدلے۔ یوم الحساب، حساب کا دن بھی ہے وہ کیونکہ اس دن حساب ہوگا۔ یوم الدین، مالک یوم الدین، تو وہ جزا و سزا کا دن ہے۔ اور الدیان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن فرمائے گا انا الدیان، میں ہوں دیان۔ دیان کا مطلب بدلے دینے والا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو بدلے دے گا، لہٰذا الدیان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو ثابت ہے۔ یوم العرض بھی قیامت کے ناموں میں سے، پیشگی کا دن، کیونکہ اس دن سب کو پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، لہٰذا یہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا جو
جس دن جو ہے لوگ اٹھیں گے، دوبارہ زندہ اٹھیں گے. کیسے اٹھیں گے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم محشورون الی اللہ حفاتا عراتا غرلا، ثم قال کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. کیا بات ہے. اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ تم سب اللہ کی پاس جمع ہوگے، جمع کیے جاؤ گے، حفاتن، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے. تم سب کو اللہ رب العالمین کے پاس جمع کیا جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب دوبارہ زندگی ہوگی تو ویسی ہوگی جو پہلی بار زندگی ہوئی تھی. بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے نہ اس پر کپڑا ہوتا ہے، نہ اس کی ختنہ ہوتی ہے، نہ چپل ہوتے ہیں نا، ننگے پیر، ننگے بدن، ننگے پاؤں. تو ایسے ہی دوبارہ زندگی ہوگی اس کی، ایسے ہی زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اور اس آیت کی تلاوت فرمائی. کون سی آیت؟ کما بدأنا اول خلق نعید. اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے شروع میں انسانوں مخلوق کو پیدا کیا ویسے ہی لوٹائیں گے ہم. شروع میں کیسا پیدا ہوا ویسے ہی لوٹائیں گے. وعدن علینا، ہمارا وعدہ ہے. انا کننا فاعلین، ہم یہ کرنے والے ہیں، یعنی دوبارہ زندہ انسانوں کو کرنے والے ہیں. آگے بیان فرماتے ہیں وجزاء الاعمال یوم القیامہ. ٹھیک ہے، دوبارہ زندگی پر ہمارا ایمان ہے، ایک بات. دوسری بات، اعمال کے بدلوں پر بھی قیامت کے دن ہمارا ایمان ہے. جزائے عمل، دو چیزیں ہیں. جزائے اعمال پر بھی ہمارا ایمان ہے. قیامت کے دن جزائے اعمال ہوں گے. جزا کا معنی اور اعمال کا معنی دونوں چیزیں ہیں. ہمارا دونوں پر ایمان ہے، جزا پر بھی اور اعمال پر بھی. جزا مطلب بدلہ، جزا کا معنی بدلہ، الاعمال عمل. تو اعمال کے بدلوں پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اعمال کا بدلہ، جو عمل ہے نا دنیا میں، انسان دنیا میں عمل کرتا ہے، خیر یا شر، اچھا یا برا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی فلم دیکھتا، یا یہ بولیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی سوتا، نماز چھوڑ کر سوتا. ایک آدمی دودھ پیتا، ایک آدمی شراب پیتا، ہے نا. ایک آدمی ماں باپ کی عزت کرتا، خدمت کرتا، اور دوسرا آدمی ماں باپ کو تکلیف دیتا. اچھا عمل بھی ہے، برا عمل بھی ہے. تو جزائے اعمال پر ہمارا ایمان ہے. اعمال دنیا میں، بدلے آخرت. یہ اعمال کے بدلے ہیں قیامت کے دن. اعمال کہاں ہوں گے؟ دنیا میں. اور بدلے کہاں ہوں گے؟ آخرت. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت اچھی بات میں نوٹ کر کے لایا آپ لوگوں کے لیے، میں پڑھ کر سناؤں گا اور ہم سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. بہت اچھی بات ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا لوگوں کو چھوڑتے ہوئے جا رہی ہے، پیچھے چھوڑ رہی ہے لوگوں کو. آخرت آ رہی ہے. دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. رکیں گے ہم، رک کے 2000 جلدی بولیے بھائی 18. ابھی کل یا پرسوں کوئی کہہ رہے تھے بھائی فیب آ گیا، فیبروری شروع، جنوری کہاں چلا گیا؟ نہیں گیا، گیا جنوری. آپ کب آئے تھے؟ ابھی بتا رہے تھے درس شروع ہوا 2002 میں. یہاں پر یہ جو درس تقریباً شروع ہوا 2002 میں. آج کیا ہے؟ 18. دنیا پیچھے جا رہی. یہ بچے تھے، عبدالوارث کہاں ہے؟ چھوٹا تھا، بلکہ نا حارث بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی. یہ دیکھیں سامنے بیٹھا، شادی ہوئی تھی آپ کی جب درس شروع ہوا تھا آپ کے گھر میں. کتنے بچے ماشاءاللہ دیکھیے. اور وہاں دیکھیے دادا بن گئے ماشاءاللہ.
وہ دیکھیے منیب کہاں ہے، وہ یہ منیب چھوٹا تھا اور ایک منیب ان کا بھی. سبحان اللہ، دنیا پیچھے جا رہی ہے. بچے، میں نے درس شروع کیا تھا، میرے بچے نے، میری شادی نہیں ہوئی تھی، 4 بچے ہیں میرے، 2 بیٹیاں میری درس سن رہی ہیں نیچے. سبحان اللہ. ارتحلت تو خلاص، دنیا پیچھے جا رہی ہے، تیزی سے دن ختم ہو رہے ہیں، آخرت آ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دونوں کی اولاد ہے، بچے ہیں، دنیا کے بچے، آخرت کے بچے. الفاظ ہے بنون، مطلب دنیا والے، آخرت والے. کچھ لوگ دنیا والے ہیں، کچھ لوگ آخرت والے ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. علی رضی اللہ کہتے ہیں تم آخرت کے بچے بنو. بچے لفظ بنون ہے، مطلب والے. تم آخرت والے بنو، دنیا والے مت بنو. کیوں؟ یہ کیوں نصیحت کر رہے ہیں آپ علی رضی اللہ عنہ؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے. کل بدلہ ہے، عمل نہیں. آج عمل ہے، بدلہ نہیں ہے. کل بدلے ہیں، عمل کر لو. آخرت والے بنو کا مطلب عمل کر لو. سچ کہا انہوں نے، کیونکہ ان کی بات بالکل صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم بھی تو یہی ہے ہمارے لیے. کیا ہے اللہ کا حکم؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس، ہر جنا، ہر کوئی یہ دیکھے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے تمام اعمال کی اللہ کو خبر ہے. لہذا ہم آخرت والے بنیں گے انشاءاللہ. اور بہت ساری حدیثیں ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے گفتگو اس پر. ہم آخرت کی کوشش کریں گے، دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی نا. ہم سب ماؤں سے پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم سب کو معلوم ہے نا. ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں 4 months کے تھے، 4 اشہر 4 مہینے کے، اللہ نے رزق لکھ دیا. دنیا دار نہیں بننا، دنیا کماؤ کماؤ ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی فکر کرو زیادہ، کیونکہ دنیا چھوڑنی ہے. انتقال ہو رہا ہو گیا، والدہ کا انتقال، والد کا انتقال، بھائی کا انتقال، ان کا انتقال، ان کا انتقال، کیا ہے خبریں، انہوں گئے انہوں گئے یہ گئے، سب کچھ آنا ہے، ختم. آخرت آ رہی ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ سب چیزیں جو پڑھ رہے ہیں یہ میتھمیٹکس نہیں ہے، یہ فزکس کیمسٹری نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اس پر. یہ چیز میرے اور آپ کے سامنے کل آنے والی ہے، میرے سامنے بھی، آپ کے بھی سامنے. کیا پریپریشن ہو رہی ہے، کیا تیاری ہو رہی ہے، غور کرنے کی بات. جزا ہوگا، اور یہ جو بدلہ ہے، کیسے بدلہ؟ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا، برے کام کرنے والوں کو برا بدلہ دے گا. اس کے پاس نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. یہ میرے رب کی رحمت ہے جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے گا، ایک حسنہ، ایک اچھا کام کرے گا، اس سے بہتر بدلہ اس کو دیا جائے. اور جو ایک برا کام کرے گا تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے، جیسا کیا ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا. تو یہاں لفظ یجزا، جزا کا لفظ ملتا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. وہ دن، قیامت کا دن جس پر ابھی گفتگو ہو رہی ہے، ہر نفس جو خیر اس نے کیا ہے حاضر اس کو پائے گا بدلہ، ریڈی بدلہ وہاں پر، اور جو برا کیا ہے اس کو بھی ریڈی وہاں پر بدلہ اس کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اور میں پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. کیا مطلب؟ ذرے کے برابر خیر کرو گے تو بدلہ ملے گا. یرا کا مطلب دیکھو گے کا مطلب بدلہ ملے گا، اور ذرہ کے برابر برا عمل کرو گے بھی تو بدلہ. اس سلسلے میں ایک بہت اچھی حدیث ہے بدلوں کے متعلق. بات بدلے پر ہو رہی ہے نا، بدلوں کے متعلق ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، غور کیجئے. حدیث قدسی ہے، زبردست حدیث ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فی الحدیث، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، کیا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم
ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یا عبادی، اے میرے بندو، حدیث دیکھیں اللہ ٹچ کرتی ہے سیدھا، اے میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یقیناً یہ سارے تمہارے اعمال ہیں جن کو گن گن کر میں رکھ رہا ہوں. یہ اعمال ہیں جن کا احصا ہو رہا ہے، احصا گن. ثم اوفیکم ایاھا، سارے اعمال تمہارے محفوظ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو تمہارے سارے اعمال میں گن کر رکھ رہا ہوں، محفوظ. ثم پھر اوفیکم ایاھا، اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دوں گا میں. اس کے اعمال تمہارے کیے، دوسرے ورڈز میں تمہارے سارے کیے محفوظ، اس کے بدلے تم کو میں پورے دوں گا. فمن وجد خیرا، تو قیامت کے دن جس کو خیر مل جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو اس کے علاوہ ملے تو اپنے آپ پر ملامت کر لے. حدیث دیکھیے، کیونکہ آپ آج اگر قرآن پڑھو گے تو آپ کا قرآن پڑھنا تلاوت ہے، تلاوت آپ کو بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے گا، اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے پورا ملے گا، ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے گانا سنا، فلم دیکھی، تو یہ تو حرام کام ہوا، تو اس کا بدلہ بھی کل قیامت. لہٰذا کل جب خیر ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے میرے عمل کو ضائع نہیں کیا. اور اگر دوسرا مل جائے، دوسرا لفظ ہے یہاں، وہ شر ورڈ نہیں ہے، ومن وجد غیر ذلک، اس کے علاوہ ملے، خیر کے علاوہ. معلوم ہے خیر کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ کو کچھ نہیں بول سکتا ہے، نہ فرشتوں پر شکایت کر سکتا ہے. کیا کرے گا؟ اپنے آپ پر ملامت کرے گا. کیوں؟ آپ کیے، آپ کی چیزیں، کوئی اور نہیں کیا، کسی اور کا بدلہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، آپ کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، آپ کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بدلے دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طریقے سے آگے والعرض، پیشگی پر بھی ہمارا ایمان ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں پڑھ لی ہم ابھی. ایک دوبارہ زندگی پر ہمارا ایمان ہے جو آخرت میں ہوگی، جس کے الگ الگ نام ہے، آیتیں حدیثیں پڑھ لی. نمبر 2 جزاء الاعمال، بدلے. ایک دوبارہ زندگی پر ہمارا ایمان ہے. نمبر 2 جو پڑھ لیے بدلے، اچھا تو اچھا، برا تو برا. آپ الف لام میم پڑھو، اچھا ہے نا، یہ اچھا بدلہ، اچھا عمل ہے نا، تو بدلہ بھی اچھا ملے گا. اور آپ نے الف لام میم 3 لیٹرز پڑھے، ایک حرف آپ نے پڑھا، لیکن ایک حرف کا بدلہ نہیں ملے گا آپ کو 30. آپ نے ایک روزہ رکھا، 10 روزوں کا بدلہ آپ کو ملے گا. الف حرف ولام حرف ومیم حرف. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کے برابر بدلہ ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جو ایک برائی کرے گا ایک برائی کے برابر. ایک مرتبہ گالی دی ہے، ایک گالی لکھو، برا بدلہ. ایک آیت پڑھے، ایک آیت ایک نہیں ہے، 10 کے برابر. یہ رحمت نہیں ہے اللہ کی؟ تو پھر کیا کرنا؟ اچھے کام کرنا، نیکیاں زیادہ کرنا، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گی. اس کے بعد تیسری چیز والعرض، پیشگی پر، پیش ہونے پر. پیش ہونا معلوم، پیشی پر بھی ایمان. کیا ہے پیشگی؟ ایک میں بتا رہا ہوں، ابھی ختم نہیں ہوا درس. بندے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایک. بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، 2. اور اسی طرح بندوں کے سجلات بھی پیش کیے جائیں گے، ان کے نام اعمال. 3. یہ ساری چیزیں. پہلی چیز، عرض میں کئی قسم کے عرض ہے. ایک یہ کہ بندے اللہ کے سامنے، سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. کون تم سب؟ مطلب سارے انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، سارے انسان. تو یہ پیش ہونا ہے نا، کوئی چیز انسان کی، کوئی انسان چھپ نہیں سکتا ہے نا، انسان کی کوئی چیز چھپ سکتی. اسی طریقے سے ایک اور ایک قسم کی پیشگی ہے، کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. کافروں کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا
تم نے اپنی دنیاوی زندگی کو برباد کر دیا۔ ایک اور ایک پیشگی ہے، وہ ہے ہمارے اعمال پیش ہوں گے اللہ کے حضور۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یہ کافروں کے متعلق ہے۔ لیکن یوم تعرضون لا تخفى منکم خافیہ جو آیت ہے، اس سے اس کی بھی دلیل ہے کہ اعمال بھی، تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا، تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور، اور کوئی عمل چھپا نہیں ہوگا۔ اسی میں ایک مومن کی پیشگی ہوگی، ایک شکل یہ بھی ہے پیشگی کی کہ مومن اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کے نیکیاں پیش ہوں گی، برائیاں بھی پیش ہوں گی، صرف پیشگی ہوگی۔ لیکن نیکیوں کا تو بدلہ ضرور دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن برائی صرف پیش کی جائے گی، بدلہ نہیں دے گا اللہ اس کو۔ یہ بھی ایک شکل ہے۔ یہ کہاں سے ملی؟ حدیث ہے، صرف اقرار کرائے گا اللہ تعالیٰ، ہاں کیا نا تم نے، ہاں کیا، ٹھیک، صرف پیشگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، قرآن کی ایک آیت، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب آسان حساب بندے کا لیا جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ آسان حساب ہوگا، اس کا مطلب حساب تو ہوگا اس کا، اور جس کا حساب ہوگا وہ تو عذاب میں پڑ جائے گا، جیسے کہ دوسری روایت ہے۔ تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کا مطلب بتایا، حسابًا یسیرا کا مطلب، فسوف یحاسب حسابًا یسیرا، آسان حساب لیا جائے گا مومن بندے کا۔ تو کیا مطلب آسان حساب کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما ذالک العرض، وہ پیشگی ہوگی، ولکن من نوقش الحساب یہلک، لیکن جس کا حساب باریکی سے لیا جائے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا ایک پیشگی ایسی ہوگی کہ اعمال پیش ہوں گے لیکن بدلہ نہیں دیا جائے گا اس کا، مطلب برے اعمال کا۔ ایسی بھی ایک شکل ہوگی نیک آدمی کو، اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں، یعنی ان کو تعجب ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تھی کہ جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا، پکا، جس کا بھی حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہوگا۔ تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا آسان حساب لیا جائے گا، تو انہوں نے بھائی حساب ہوگا تو پھر عذاب ہوگا، تو آسان حساب کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب کا مطلب اعمال پیش کیے جائیں گے لیکن پکڑا نہیں جائے گا اس پر، یہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، آپ نے سنی ہوگی، بہت اچھی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ، اس میں دونوں کے متعلق ہے، مومن کے متعلق، کافر کے متعلق۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، فیقول نعم اے رب۔ میں ترجمہ کر دوں پوری حدیث پڑھنے سے پہلے، یقینا اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کرے گا، مومن کو اپنے قریب کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اتعرف ذنب کذا، مومن کے متعلق ہے، مومن کو قریب کر کے اللہ پوچھے گا اتعرف ذنب کذا، فلاں گناہ یاد ہے، فلاں گناہ یاد ہے، فیقول نعم اے رب، اعتراف کرے گا، کہے گا ہاں میرے رب، حتی اذا قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ سارے گناہوں کا جب اقرار ہو جائے گا، ورآ فی نفسی انہ ہلک، اور مومن یہ سمجھ جائے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، کیونکہ اللہ سارے گناہ بتا رہا ہے، یہ یاد ہے، وہ یاد ہے، وہ یاد ہے، وہ یاد ہے، سب یاد ہے، یاد دلا دیا اللہ نے تو یاد آ گیا، اعتراف کر لیا وہاں العلیم الخبیر کے سامنے، تو اب سمجھ جائے گا کہ میں تو گیا، کیا سمجھے گا؟ میں تو گیا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا، میں نے ان تمام گناہوں پر پردہ ڈالا تھا دنیا میں، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، آج میں اس کی بخشش کرتا ہوں، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے نیکیوں کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا،
اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آمین. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ, رہے کافر, حدیث کمپلیٹ ہو رہی ہے, کفار اور منافقین. فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ, تو گواہ دینے والے کہیں گے, هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں, یہ کفار اور منافقین جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب کے متعلق. الا, خبردار, لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر ایسے اللہ کی لعنت ہو. حدیث ختم ہوئی. اسی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, جیسا کہ علماء نے ابھی ہم نے پڑھا, کہ ایک ہوگی پیشگی, یہ بھی ایک قسم کی ہوگی کہ جس میں صرف بتایا جائے گا, اللہ تعالیٰ کچھ اپنے ایمان والے بندوں کو کہ یہ یاد دلائے گا, اقرار کریں گے, اللہ بخش دے گا, پکڑے گا نہیں, مواخذہ نہیں ہوگا, البتہ ان کی نیکیوں کا ان کو بدلہ دیا جائے گا. یہ بھی ایک قسم کا عرض ہوگا جو قیامت کے دن ہوگا. تو عرض مختلف قسم کا, جس کے بتایا گیا, اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے, جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں سے حساب لے گا. اس سلسلے میں آگے ایک اور ایک بات ہے جس کو ختم کر دیں. والحساب, حساب, یہ بات اسی سے پیشگی بھی ہوگی, حساب بھی ہوگا. پہلے پڑھا ہم نے دوبارہ زندگی پر ایمان, کتاب و سنت کی دلیلیں موجود ہیں. اعمال کے بدلے ہوں گے, اچھا تو اچھا, برا تو برا, کس کا کتنا, نیکی کا کتنا, برائی کا کتنا, یہ بھی پڑھ لیا ہم نے. دو, تیسری چیز پیشگی ہوگی, انسان پیش ہوں گے, اعمال نامے ان کے پیش کیے جائیں گے, بعض اعمال ناموں کا بدلہ ہوگا, بعض اعمال ناموں کی صرف پیشگی ہوگی, اور کافروں کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا. تین, چوتھی چیز حساب بھی ہوگا, حساب بھی قیامت کے دن ہوگا. سنیے, حساب کا مطلب کیا ہے, یعنی اہل سنت والجماعت, حساب کا مطلب ان کے کیے جتنے اعمال ہیں ان کے گن گن کر جو ہے اس کے بدلے دیے جائیں گے. 10 تو 10, 15 15, 25 25, 100 100, یہ حساب ہے. حساب مانو, حساب اردو میں بولتے ہیں. تو حساب جو ہے محاسبہ, اس کو گننا, شمار کرنا, کاؤنٹ کرنے کو کہتے ہیں. یہ چیز جو ہے ہوگی کل قیامت کے دن, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. یہ وہ آیت ہے, جس کو اس کے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اس کا آسان حساب اللہ ہوگا. تو اس کا مطلب حساب ہوگا. یہاں لفظ حساب ہمیں ملتا ہے, جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا. اور حساب دو قسم کا ہوگا, حساب دو قسم کا ہوگا. نمبر ایک, نیکیاں اور گناہوں کو چیک کیا جائے گا, دونوں کا حساب, نیکیاں کتنے ہیں, گناہ کتنے ہیں, ٹھیک ہے, اور نیکیوں کا حساب پورا برابر, اور گناہ دونوں کا موازنہ ہوگا. نیکیاں گناہ, 100 نیکیاں, ہاں 100 کے کتنے بدلے ملیں گے, یہ حساب ہوگا. 100 نیکیاں, ٹھیک ہے, 100 کا بدلہ, اور 100 گناہ تو 100 گناہوں کا بدلہ, حساب ہے. ایک شکل یہ ہوگی. نمبر دو, العرض للسیئات دون المؤاخذہ, برائیاں بتائی جائیں گی لیکن ان پر پکڑا نہیں جائے. یہ بھی حساب کی ایک شکل ہوگی, جو ابھی اس حدیث سے ہم نے پڑھی, جو حدیث آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے گزر چکی. چلیے, اور اسی طریقے سے کافروں کا بھی حساب ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سلسلے میں جو حدیث آئی, کافروں کا جو ہے صرف برائیوں کا حساب ہوگا, ان کی نیکیوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کی کوئی نیکیاں تھی نہیں ہوں گی. کافروں کا جہاں تک متعلق ہے تو ان کی کوئی نیکی تھی نہیں ہوگی. اور حدیث گزر چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم نے پڑھا ابو ذر غفاری ان کی حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی, جس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو گن گن کر رکھ رہا ہے, اور اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہوگا. یعنی حساب ہے, حساب بھی ہے, جزا بھی ہے, حساب بھی ہے, جزا بھی ہے. تو کافر کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کی کوئی نیکی چونکہ نہیں ہوگی, تو صرف اس کا حساب کس کا ہوگا, برائیوں کا حساب ہوگا. نیکیاں تو ہے ہی نہیں نا, نیکیوں کا کیا حساب ہوگا, بھائی اتنی نیکیاں اس نے کری, نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی اچھا کام کرو وہ نیکی نہیں ہوگی. بغیر ایمان کے کوئی کام اچھا نہیں ہوتا, یا ایسا سمجھ لیں آپ, بغیر ایمان کے کوئی کام اچھا اللہ کی نظر میں نہیں ہوتا. ایمان لانے کے بعد اچھا کام ہوتا ہے. لیکن ایک کافر ہے, وہ چاہے نماز پڑھ لے, صدقہ کرے, حاجیوں کی ہیلپ کرے, پانی پلائے, یہ کرے وہ کرے, ایسے ویسے, یہ نیکی نہیں, اس کی نیکی نہیں ہوگی, تو پھر حساب کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو پھر حساب کس چیز کا ہوگا, اس کا صرف سیئات کا, صرف براؤں کا, صرف گناہوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے سارے اعمال کو اڑتے ہوئے بھوسے کی جیسا ہم بنا دیں گے, کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کی. کافروں نے جو اچھے کام دنیا میں, سارے کاموں کی کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی. یہ بھی ہم کو ماننا چاہیے, یہ حساب کی ایک شکل ہوگی. اسی طریقے سے بات ختم کریں, اذان ہو گئی ہے شاید. قراءۃ الکتاب, کتاب پڑھنے پر بھی ہمارا نامہ اعمال پڑھایا جائے گا. ہم بندے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے, ریڈ کریں گے, اس پر بھی ہمارا ایمان ہے, کیونکہ یہ بات بھی قیامت کے دن ہوگی, جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے اس کی دلیل ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک، یہ دلیل ہے، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ترجمہ اس آیت کا یہ جو سورہ اسراء کی آیتیں ہیں، ہر انسان کے نام اعمال کو ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ قیامت کے دن ایک دفتر کی شکل میں، ایک رجسٹر، ایک کتاب کی شکل میں اس کو اس کے سامنے رکھیں گے اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، ریڈ یور کیا بک، اپنی بک پڑھو، اپنی کتاب پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنے نفس کا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، تم خود پڑھ لو تمہاری بک میں کیا کیا لکھا، تمہاری بک تمہاری کی ہے کرتوت، تو پڑھایا جائے گا، قراء ہوگی وہاں پر۔ اور اس سلسلے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں، ایک لوگ بک پڑھ کر خوش ہوں گے، ایک لوگ بک پڑھ کر ناراض ہوں گے۔ بکس ہوں گے سب کی، ہر ایک کی ایک بک تیار ہو رہی ہے، کتاب ہے نا، اسی لیے پڑھے نا ہم ایک آیت، اسی آیت تھی اما من اوتی کتابہ، کیا ہے کتاب، کتاب نے بک، ٹھیک ہے، فاما من اوتی کتابہ بیمینی، یہ وہ لوگ ہیں فرسٹ ٹائپ کے لوگ جو خوش ہوں گے بک پڑھ کے، اپنی بک دیکھ کر، اپنی بک پڑھ کے خوش ہوں گے۔ کون؟ جن کی بک ان کے رائٹ ہینڈ میں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری بک، ہماری کتاب رائٹ ہینڈ میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بک میں پورا ہوگا، جو جو بولے، جو جو کرے، سب بول کے بھول جاتے نہیں، میں کب بولا تھا، ارے آپ بولے تھے، آپ بولے تھے، کتنا جھگڑا ہوا تھا، نہیں معلوم، نہیں یاد ہے، ایسے بہت جھگڑے کر دیے اب تک، وہ سب لکھا رہے گا۔ اعمال جو بولے، اچھی باتیں بولے، برے باتیں بولے، سب نوٹ، اچھے کام کیے، برے کام کیے، سب بک میں لکھا ہوا۔ مٹ سکتا ہے اس سے یا نہیں مٹ سکتا ہے، آئندہ درس میں بتاؤں گا اس کو۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو بک پڑھ کے پریشان ہو جائیں گے، افسوس کریں گے۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ جن کی بک ان کے لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حاقہ کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جن کا نام اعمال کی بک، جن کی کتاب ان کے لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی، وہ افسوس کریں گے، کہیں گے یا لیتنی، ہائے کاش، لم اوت کتابیہ، میری کتاب مجھ کو نہ دی جاتی، میری کتاب مجھ کو نہ دی جاتی، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے نہ بتایا جاتا کہ میرا حساب کیا ہوگا۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد ثواب اور عقاب، اور اس کے بعد ثواب اور عقاب، پھر پل صراط، پھر میزان، اور پھر جنت اور جہنم پڑھیں گے۔ اور یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم سوال ہے کہ بھئی یہ جو بک میں لکھا ہوا ہے، مٹا نہیں سکتے اس کو، کیونکہ دنیا میں تو مٹاتے ہیں، فائل، اچھا فائل بولو بک بولو ایک ہی بات ہے شاید، فائل بناتے ہیں، فائل، ورڈ فائل، کچھ فائل بنتی ہے، کمپیوٹر پہ فائل بناتے ہیں نا، تو فرشتے ہماری فائل بنا رہے ہیں، سب کی ایک ایک فائل بن رہی ہے، سب کی، ہر انسان کی، اس کو بک بولیے، آپ فائل بولیے۔ اب اس میں ساری ہماری چیزیں ہیں، اب اس کو مٹانے کی کوئی شکل ہے یا نہیں ہے، ڈیلیٹ کرنے کی، یا لکھ دیا تو لکھ دیا، ختم، اب دیکھنا ہے، کل پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور پھر اس کا بدلہ لینا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ اگرچہ آپ جانتے ہوں گے، ہو سکتا یا نہیں بھی جانتے ہوں گے، اللہ اعلم، مجھے تو نہیں معلوم ہے، لیکن انشاءاللہ میں ضرور آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب آئندہ درس کے آغاز میں پیش کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔